السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام اور جلسہ دستار بندی کے موقع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا، یقیناً یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، دراصل آج کا یہ وضع ان بچوں کے اعزاز اور حوصلہ افزائی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ واقعی وہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں، ایسے ہی ان کے ماں باپ بھی بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حفظ قرآن کے لیے فارغ کیا۔ اللہ انہیں قبول فرمائے۔ عزیزان ملت، آئیے میں مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، چونکہ ابھی ہمارے بڑے علماء کرام کے بیانات باقی ہیں۔ آئیے چند منٹ فضیلت قرآن کریم پر اپنی کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ چونکہ رب کائنات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نبی ایسے بھیجے ہیں جنہیں آسمانی کتابیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جنہیں تورات عطا فرمایا، اور دوسرا حضرت زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا جنہیں زبور عطا فرمایا، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جنہیں انجیل عطا فرمایا۔ یہ انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں جب تک یہ دنیا کے اندر رہے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں اپنی اصلی صورت میں محفوظ رہی، لیکن جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان پر نازل ہونے والی کتابیں اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ان کی کتابیں اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ وقت بدلا، تورات بدلی، حالات بدلے، انجیل بدلی، لیکن میرے پیارے وہ دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کائنات نے ایک کتاب سے نوازا جسے ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اور آج کا یہ بزم بھی اسی اہم کتاب کے عظمت و اہمیت کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر اپنے اصحاب کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہے، انہیں قرآن کریم سمجھاتے رہے، قرآن مجید نازل ہوتا گیا، آپ اپنے اصحاب کو لکھواتے گئے، یہاں تک کہ جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر آج تک کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ماہر شخص ایک آیت یا ایک رکوع کیا، ایک زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔
قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، لیکن قرآن مجید ایک مکمل محفوظ کتاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور یہ کتابیں کس کی؟ جواب ملے گا اللہ کی۔ تورات، انجیل، زبور کو نازل کرنے والا کون؟ جواب ملے گا اللہ۔ تورات، انجیل، زبور کو لانے والا کون؟ جواب ملے گا جبریل امین۔ اور جنہیں تورات، انجیل، زبور دیا گیا وہ کون؟ جواب ملے گا وہ بھی خدا کے پاک پیغمبر۔ پھر یہی 4 سوالات قرآن مجید کے متعلق کیے جائیں کہ قرآن مجید کتاب کس کی؟ جواب ملے گا اللہ کی۔ قرآن مجید کو نازل کرنے والا کون؟ جواب ملے گا اللہ۔ قرآن مجید کو لانے والا کون؟ جواب ملے گا جبریل امین۔ اور جن کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو اتارا گیا وہ کون؟ جواب ملے گا وہ بھی خدا کا پاک پیغمبر۔ جب کتابیں وہ بھی اللہ کی، کتاب قرآن کریم بھی اللہ کی، جب تورات، انجیل، زبور کو نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور قرآن مجید کو نازل کرنے والا بھی خدا ہے، تورات، انجیل، زبور کو لانے والے بھی جبریل امی ہیں اور قرآن مجید کو لانے والے بھی جبریل امی ہیں، یہاں تک کہ جن کے قلب اطہر پر تورات، انجیل، زبور کو نازل کیا گیا وہ بھی خدا کے پیغمبر، اور جنہیں قرآن دیا گیا وہ بھی خدا کے پیغمبر۔ تو جب کتابیں سب اللہ کی، منزل من اللہ ہونے میں سارے برابر، اللہ کی کتاب ہونے میں سارے برابر، اور جبریل امی کے لانے میں سارے برابر، تو قرآن مجید محفوظ کیوں اور دیگر آسمانی کتابیں محفوظ کیوں نہیں؟ اس کا جواب رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اے پیغمبر ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پھر اللہ نے اسباب کے درجے میں افراد کا انتخاب فرمایا اور حفظ قرآن کا ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت فرمائی۔ حفاظ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ قرآن حضرات نے اس کے پڑھنے اور پڑھنے کے طریقے کو پڑھنے کے طریقے کو محفوظ کیا، یہاں تک کہ علماء نے اور مفسرین نے قرآن کریم کے ترجمہ اور مطالب کو محفوظ کیا۔ الغرض ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت کہ صبح قیامت تک اس کے اندر تبدیلی کا ذرہ برابر بھی تصور ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی طرف سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، یہ قرآن مجید کے نزول اور دیگر آسمانی کتابوں کے نزول کا طریقہ بھی الگ ہے۔ جب رب کائنات نے آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا قرآن مجید کے علاوہ، مثال کے طور پر جب رب کائنات نے تورات کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کوہ طور پر جاؤ، وہاں 40 دن کا چلہ کرو، تمہیں وہاں کتاب ملے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے چلتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، وہاں پر انہیں کتاب دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی عبادت خانے کے اندر رہیں، یہاں پر آپ کو کتاب ملے گی۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی عبادت خانے سے باہر نہ جائیں، آپ کو یہاں کتاب ملے گی۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، جب قرآن مجید کے نزول کا وقت آتا ہے
تو رب کائنات نے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص جگہ اور وقت کے لیے پابند نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کو مکے کے اندر بھیجا، نبی مکے کی گلیوں میں قرآن مجید کو مکے کی گلیوں میں اتارا گیا، نبی جو ہے مدینے کے اندر ہے، قرآن کو مدینے کے اندر بھیجا، نبی مدینے کی گلیوں میں قرآن کو مدینے کی گلیوں کے اندر بھیجا، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں نبی بازار کے اندر، نبی پہاڑ پر، نبی غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید کو ان جگہوں پر بھیجا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر تو رب کائنات نے قرآن مجید کو اسی جگہ بھیجا۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم اتنی عظمت اور اہمیت والی کتاب ہے تو جس شخص نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، یا جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو حفظ قرآن کے غرض سے مدرسے کے اندر ڈالا، یا جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، تو رب کائنات انہیں کن انعامات سے نوازیں گے؟ اللہ کی جانب سے انہیں کیا ملے گا؟ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر متعدد فرامین موجود ہے۔ کبھی آمینہ کے لال نے یوں فرمایا، اشراف امتی حملت القرآن، کہ او لوگو میری امت کے معزز ترین طبقہ، میری امت کے VIP افراد یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں خدا کا قرآن موجود ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ کبھی آمینہ کے لال نے یہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگو میری امت کے بہترین افراد یہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں، آگے دنیا کو سکھانے کے فکر کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، چونکہ وقت زیادہ ہوا، چونکہ مجھے 10 منٹ کا وقت ملا تھا، لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔